السلام علیکم دوستو، میں ہوں خرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈوز اردو چینل۔ دوستوں، یہ کہانی واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ یہ کہانی ایک خوبصورت لڑکے مہناز زمان کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی منیر زمان اور اس کی بیگم ممتاز بنگلہ دیش سے کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ممتاز بیگم کی ماں فیروزہ بیگم بھی بنگلہ دیش سے ان کے پاس آ گئی۔ منیر ایک ٹیکسی چلاتا تھا اور یہ لوگ جلد ہی کینیڈا میں سیٹلڈ ہو گئے، اور کینیڈا میں ہی ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، مہناز اور میلسا۔ میلسا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دوسری طرف مہناز بھی پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ یہ ایک انجینئر بن جائے، لیکن یہ کہانی ایک ایسا موڑ لینے والی تھی جس کو سن کر انسان کی روح کانپ جائے۔ مہناز نے انجینئرنگ کرنے کے لیے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اس کی فیملی بہت خوش تھی، ان کو فخر تھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں اتنا اچھا ہے۔ لیکن حقیقت بہت مختلف تھی دوستو۔ حقیقت میں مہناز کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہی نہیں تھا، یہ اس کے انٹرنس ایگزام میں فیل ہو گیا تھا، لیکن شرمندگی میں اس نے یہ بات اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اگلے سال پھر سے انٹرنس ایگزام دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران یہ روزانہ گھر کہہ کر جاتا کہ یہ یونیورسٹی جا رہا ہے، لیکن یہ دراصل ایک لوکل کالج میں پڑھائی کر رہا تھا۔ دوستوں، کچھ مہینے کے بعد اس کا پڑھائی سے بالکل دھیان ختم ہو گیا۔ اس نے یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام پھر سے فیل کر لیا اور اب یہ لڑکا ایک خفیہ زندگی جینا شروع ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روزانہ گھر سے نکل کر کہیں اور چلا جاتا تھا۔ یہ اپنا ٹائم پورا کر کر گھر واپس آتا اور سب کو لگتا کہ مہناز پڑھائی کر کر گھر آیا ہے۔ اس کا باپ ٹیکسی چلا کر اپنے بیٹے کی ساری خواہشات پوری کر رہا تھا، لیکن مہناز تباہی کے راستے پر نکل چکا تھا۔ دوستو، اسی دوران مہناز نے ایک گیمنگ کیفے بھی جوائن کر لیا اور یہ یہاں پرفیکٹ ورلڈ نام کی ایک گیم کھیل کر اپنا ٹائم پاس کرتا تھا۔ یہ ایک ان لائن ملٹی پلیئر گیم تھی۔ اسی گیم کو کھیلتے ہوئے اس کی کئی لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی۔ اس نے اس گیم کا ایک سرور جوائن کر لیا تھا جسے ڈسکارڈ کہتے ہیں، یہاں اس کی کئی لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ دوستو، ایک اور افسوسناک بات یہ تھی کہ مہناز ایتھیسٹ بن چکا تھا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ یہ ڈسکارڈ سرور پر ریلیجن کے متعلق بہت قابل اعتراض باتیں کرتا تھا۔ جب انسان خدا سے اتنا دور ہو جائے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہی کچھ مہناز کے ساتھ ہوا۔ مہناز کے والدین اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کب گریجویٹ کرے گا۔ انہوں نے اس کی گریجویشن کے دن ایک بہت بڑی دعوت بھی کرنی تھی، لیکن مہناز تو کبھی یونیورسٹی گیا ہی نہیں تھا۔ مہناز نے ان کو ایک تاریخ بتا دی کہ یہ 28 جولائی 2019 کو گریجویٹ کر جائے گا، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک دوسرا ہی پلان بن رہا تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ یہ 27 جولائی کو ہی اپنی پوری فیملی کو قتل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ خود غرض اور شیطانی انسان پہلے تو اپنی فیملی سے جھوٹ بولتا رہا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور پھر ان کو سچ بتانے کے بجائے اس نے انہی کی جان لینے کا پلان بنا لیا تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو۔ 27 جولائی 2019 کو مہناز نے ڈسکارڈ سرور پر گیم کھیلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس نے اپنی فیملی کو مار ڈالا۔ دوستو، یہ شیطان نما انسان اپنے پورے ہوش میں تھا، یہاں تک کہ قتل کرنے کے بعد یہ گیم کھیل رہا تھا۔ ڈسکارڈ سرور پر لوگ شوق میں تھے کہ مہناز کیا کہہ رہا ہے۔ انہی لوگوں نے پولیس کو فوراً اطلاع کر دی، اور ایسے 23 سالہ مہناز اب ساری عمر کے لیے جیل میں بند ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ یہ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، تو اس کو لگتا تھا کہ اس کی یہی ایک زندگی ہے، اسی لیے اس نے اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کہانی نے کینیڈا میں لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا تھا، اور ماں باپ کے لیے ایک سبق بھی چھیورا ہے کہ خدارا اپنے بیزی ٹائم میں سے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالی اور ان کی خبر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں زندگی میں، تاکہ ان کو برائیوں سے روکا جا سکے۔